بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر خاور مانیکا کو نوٹس جاری، 13 جون کو جواب طلب کر لیا گیا۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے۔ بشرا بی بی کی درخواست پر جمعرات تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر خاور مانیکا کو نوٹس جاری، 13 جون کو جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے۔ بشرا بی بی کی درخواست پر جمعرات تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا، جو آپ مانگ رہے ہیں ایسا کوئی پریسیڈنٹ ہے؟ سلمان صفدر نے کہا کہ پاکستان میں بہت کم ہے مگر بھارت میں ایسے پریسیڈنٹ بہت ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، سلمان صاحب معاملات کو آسانی سے لے جایا کریں۔ سلمان صفدر بولے، سر راجہ صاحب اور ہم ایک پیج پر ہیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ سیشن جج کے بجائے ایڈیشنل سیشن جج کو کیس نہیں جا سکتا۔ سلمان صفدر نے کہا کہ اگر 2 دن میں رات گئے تک ٹرائل مکمل کیا جا سکتا ہے تو اپیل بھی مکمل ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے توشہ خانہ کیس کی سزا 30 سیکنڈ میں معطل کر دی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کیس واپس جج شاہ رخ انجمن کو بھیجنے یا ہائی کورٹ سے فیصلہ کرنے کی استدعا کر رکھی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا، کیا دوسری درخواست میں بھی یہی استدعا ہے؟ بیرسٹر سلمان صفدر بولے، بشرا بی بی کی جانب سے درخواست قدرے مختلف ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ناظرین، بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل کا آغاز کیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر بولے، بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سیشن کورٹ میں اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ سزا معطلی کا حکم جاری کریں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواستوں پر سماعت کی۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا کہ سیشن کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہونے پر ہائی کورٹ کیسے سماعت کر سکتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اس درخواست پر کیا اعتراض ہے؟ میں حقائق بتاتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں حقائق بتاتا ہوں کہ اس عدالت سے کیوں رجوع کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر جو جوڈیشل ریلیف لینے سے نہیں روک سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر جوڈیشل ریلیف لینے سے نہیں روک سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سیشن جج شاہ رخ انجمن نے سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنانے کی تاریخ مقرر کی تھی۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ سیشن جج کو واپس معاملہ بھجوائیں یا ہائی کورٹ خود سن لے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 23 مئی کو سیشن جج نے کہا کہ 29 مئی کو فیصلہ سنائیں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا، کیا دلائل 23 کو مکمل ہو چکے تھے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا، دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ عدالت نے استفسار کیا، کیا 29 مئی کو شکایت کنندہ نے تحریری طور پر جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا، 29 مئی کو تحریری درخواست نہیں دی لیکن اس سے پہلے عدم اعتماد کی درخواست دی جو مسترد ہو گئی۔ جج شاہ رخ انجمن نے خاور مانیکا کی پہلی کیس منتقلی کی درخواست مسترد کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا، کیا سیشن عدالت کا وہ آرڈر چیلنج کیا گیا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا، نہیں، وہ آرڈر چیلنج نہیں کیا گیا تھا۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے کہا، ہو سکتا ہے کہ کیس سے الگ ہونے کی وجہ درست نہ ہو۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جب جج خود کیس سے الگ ہو جائے تو پھر کیا دوبارہ اسے بھجوانا مناسب ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جج کانفیڈنٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کسی پریشر میں نہیں ہے اور یہ سب عدالتی آرڈر کا حصہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سیشن جج شاہ رخ انجمن کیس کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے مگر ان پر الزامات لگائے گئے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کیس سیشن جج ایسٹ نے سنا، اگر واپس بھیجنا ہے تو سیشن جج ویسٹ کو جانا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کو کیس منتقل کر دیا گیا۔